الاسلام، خطبات علومت کے نام دے دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کے خطبات کی کتاب ہے۔ مضامین قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے کہ اللہ کے مضامین اور اللہ کے خطبات اور اللہ کے بیانات اور اللہ کی تقریر اور اللہ کی باتوں کو مختلف موضوعات پہ الگ الگ ایک عالم کا، ایک طالب علم کا اور ایک مفسر اور ایک مدرس کا سامنے رکھنا، تاکہ خطبات کی تقسیم ہو سکے کہ جیسے توحید پہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے تو وہ ایک جگہ پہ تو نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں توحید مختلف جگہوں پر بیان ہوئی۔ رسالت کی بات ہے تو وہ بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ بات ہوئی ہے۔ ختم نبوت کی بات ہے، اسی طرح توحید کہ پھر آگے ارکان کی بات ہے، نماز کی بات ہے، تقوی کی بات ہے، علم کی بات ہے، کہ پھر پورے 30 پاروں میں مضامین پھیلے ہوئے ہیں۔ کی بات یہ ہے کہ قرآن پہ ایسی گہری نظر ہونی چاہیے کہ آپ ایک موضوع کو لیتے ہیں اور اس موضوع کے مطابق آیات کہاں کہاں ہیں، یہ ساری بے شک یاد نہ بھی ہوں، لیکن اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ آیات مجھے فلاں فلاں جگہ پہ مل سکتی ہے۔ اس کو قرآن مجید کے مضامین کی فہرست بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ فہرست ہمارے پاس اکابر نے بنائی بھی۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی شاہ لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن ہے، جس کو قرآن عزیز کہا جاتا ہے۔ اس ترجمہ قرآن کے شروع میں حضرت نے مضامین کی فہرست لگائی۔ اسی طرح دیوبند قصبہ کے ایک نامی گرامی بزرگ حضرت سید ممتاز علی دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے مضامین القرآن۔ یہ مضامین القرآن حضرت سید ممتاز علی دیوبندی کی کتاب ہے۔ اب سید ممتاز علی دیوبندی دیوبند کے فاضل نہیں تھے، بلکہ یہ تو دیوبند سے پہلے کے عالم تھے اور دیوبند کے ہم عصر تھے، دیوبند بنانے والے اکابرین کے دوستوں اور ہم عصر لوگوں میں یہ شامل تھے۔ سید ممتاز علی دیوبندی، یہ میں آپ کو کتاب کا ٹائٹل دکھا دیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں یہ کتاب چھپی ہے مضامین القرآن کے نام سے ہمارے پاک میں، لیکن یہ فہرست ہے، مضامین کی فہرست ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مضامین کی ایک فہرست ترتیب دی، اور یہ فہرست اگر معلوم نہ ہو تو قرآن مجید پر اس انداز کی گہری نظر نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ان دنوں میں کیا کرنا ہے، آج کا سبق مختصر ہوگا، صرف بس یہی تعارفی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ ہم دنوں میں باب قرآن مجید کے انشاءاللہ العزیز پڑھنے ہیں، تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک باب ہو جائے، اور ان میں ہمارا پہلا باب ہوگا کتاب القرآن، پھر اگلا باب ہوگا کتاب الایمان، پھر اس سے اگلا باب ہوگا کتاب الکفر والالحاد، اور پھر کتاب المنافقین، اور کتاب التوحید، اور کتاب النبوت والرسالہ، اور کتاب المعجزات والکرامات، کتاب الصحابہ، نواں کتاب السیر، اور کتاب التقلید والاتحاد، 10واں باب، 11واں باب کتاب الجہاد والہجرہ، اور 12واں باب کتاب خلق العالم، اور 13واں باب کتاب المبدأ والمعاد، اور 14واں باب کتاب اشراط الساعہ، اور 15واں باب کتاب الاموال، اور 16واں باب کتاب الصدقات، اور 17واں باب کتاب المعیشت، اور 18واں باب کتاب المعاشرت، اور 19واں باب کتاب اعمال القلب یعنی تصوف اور احسان کے حوالے سے، اور 20واں باب کتاب الانبیاء۔ یہ جو میں 20 ابواب کی ترتیب بتائی، یہ ہمیں پڑھائے مفکر اسلام، ہم سب کے استاد محترم، ہمارے مخدوم سلطان العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزہ نے۔ تو ہم اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز ان 20 ابواب کو لیں گے، 20 ابواب کو پڑھیں گے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی خطیب خطاب کرتا ہے اور اس کے خطاب سے آگے کتاب بنا دی جاتی ہے، تو اس کتاب کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ اس کتاب کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اس خطبات کی کتاب سے آگے خطبات کیے جائیں۔ جملہ یاد رکھیں کہ خطبات کتاب میں آ جائیں، خطبات کتاب میں مرتب ہو جائیں۔ اس کتاب یعنی خطبات کی کتاب کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب ان خطبات سے آگے خطبات کیے جائیں، ان تقاریر سے آگے تقاریر کی جائیں،
ان بیانات سے آگے بیانات کیے جائیں، ان باتوں سے آگے باتیں کی جائیں، صرف اس کو پڑھا جائے اور آگے گفتگو نہ کی جائے، اس سے تقریر نہ کی جائے، تو خطیب کی خطابت کا، خطیب کے خطبات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اللہ کے خطبات، اللہ کے بیانات، اللہ کی تقاریر کی کتاب ہے، لہذا اس کا حق ادا کرنا ہوگا اسی صورت میں کہ قرآن کو پڑھیں اور آگے اس سے بیان فرمائیں۔ اور یہ باقاعدہ درس قرآن مجید کی ایک قسم ہے، اس کو موضوعاتی درس کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسلسل درس، جیسے آپ شروع سے آخر تک درس دیتے چلے جا رہے ہیں، ایک ہے کسی رکوع کا درس، ایک ہے کسی خاص سورہ کریمہ کا درس، اس کو مسلسل درس کہتے ہیں۔ اور ایک درس ہے موضوعاتی درس، کہ پہلے آپ موضوع کو چنتے ہیں۔ مسلسل درس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو موضوع نہیں چننا پڑتا، آپ کے سامنے آیات ہوتی ہیں، آیات میں مختلف مضامین ہوتے ہیں، مختلف آیات کے تحت مختلف مطالب ہوتے ہیں، مختلف آیات کے پس منظر ہوتے ہیں۔ لیکن موضوعاتی درس میں چونکہ موضوع ایک ہی ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر آپ کو آیات لانی پڑتی ہے، اس کے مطابق آپ کو آیات چننی پڑتی ہیں اور آیات پہ کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح آپ کو استحضار ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر کہا جائے کہ مختصر دورہ تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور مختصر اس کو مضامین القرآن کا ایک دورہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور مضامین القرآن کے دورے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یاد رکھیں، قرآن مجید کے الفاظ چیلنج ہیں تو قرآن مجید کے معانی بھی چیلنج ہیں، قرآن مجید کے مضامین بھی چیلنج ہیں۔ دنیا قرآن مجید کے الفاظ کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، تو دنیا قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید کے مطالب اور قرآن مجید کے جو مفاہیم ہیں ان کا مقابلہ کرنے سے بھی عاجز ہے۔ آپ کے سامنے ہلکا سا آج کتاب القرآن رکھتا ہوں، مزید اس حوالے سے پھر ہم گروپ میں بھی انشاءاللہ العزیز بات کر لیں گے۔ کتاب القرآن کو آپ دیکھیں گے تو اس کے تحت کچھ عنوانات بنائے جا سکتے ہیں۔ کتاب القرآن کا ایک ذیلی عنوان ہے قرآن کا تعارف قرآن سے، قرآن کا تعارف قرآن سے۔ ایک ذیلی عنوان ہے تاریخ القرآن، نزول القرآن، جمع القرآن اور حفاظت قرآن۔ تو یہ پوری تاریخ القرآن، یہ بھی قرآن سے۔ اور تیسرا باب نسخ القرآن بالقرآن، یہ بھی آیات قرآن سے ہوں۔ اور چوتھا ایک ذیلی باب ہے کتاب القرآن کا، وہ ہے آداب القرآن، تو آداب القرآن بھی کہاں سے ہوں؟ قرآن سے۔ اور پانچواں باب ایمان بالقرآن، یہ بھی کہاں سے ہو؟ قرآن سے۔ اور چھٹا باب قرآن مجید مشکل ہے یا آسان، یہ بھی کہاں سے ہو؟ قرآن مجید سے۔ تو گویا کہ کتاب القرآن کے ہم نے 6 ذیلی عنوان آپ کے سامنے رکھے۔ مجھے ذرا بتائیے کہ اس میں کتنے باطل چھوٹے بڑے فرقوں کا، باطل فتنوں کا رد بھی آ گیا، کچھ جو قرآن کو پکڑنے کے حوالے سے بے ادبی کرتے ہیں، قرآن مجید کو لینے کے حوالے سے بے ادبی کرتے ہیں، قرآن سے ہی ان کو جب آپ آیت پڑھ کر جواب دیں گے تو انکار مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید پر ایمان لانے کے حوالے سے جو شبہات کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تاریخ اور نزول اور حفاظت کے حوالے سے جو اعتراضات کرتے ہیں، جو سوالات کرتے ہیں، ان سب کے جوابات اس ذیلی عنوان کے تحت آ جائیں گے۔ تو اب دیکھیے قرآن مجید کے 6 ذیلی عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھے کتاب القرآن کے۔ قرآن کا تعارف، انہ لتنزیل رب العالمین، قرآن مجید کا تعارف کہ نزل الفرقان علی عبدہ، اسی طرح وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، یہ بھی قرآن کا تعارف ہے۔ قرآن عربیہ، یہ بھی قرآن کا تعارف ہے۔ لسان عربی مبین، اور یہ بھی قرآن کا تعارف ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ بھی قرآن کا تعارف ہے۔ صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اور یہ بھی قرآن کا تعارف ہے۔ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تو قرآن کا تعارف آ گیا۔ اب تاریخ القرآن، اصل بات یہ ہے کہ
اس دور میں لوگ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھیں فقہ کی بات کے انکار کرنے والے بھی موجود، حدیث کی بات کا انکار کرنے والے بھی موجود. علماء، مبلغین اور خطباء کے پاس قرآن کے دلائل ازبر ہوں گے، تو ابھی وہ وقت نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں کہ جب قرآن کا کوئی واضح طور پہ انکار کرنے والا ہوگا. قرآن کی آیت سے استدلال ایسی جاندار چیز ہوتا ہے کہ جس کا آگے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے علمی مضامین ہیں احقاق حق اور ابطال باطل کے متعلق، ان سب کو ہمیں قرآن مجید سے بیان کرنا آ جائے اور ان کے بارے میں دلیل قرآن سے لانا آ جائے. اب دیکھیے تاریخ القرآن، نزول قرآن، جمع حفاظت قرآن، قرآن مجید سے اس کے دلائل آ جائیں گے کہ تاریخ القرآن کیا ہے. قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور تاریخ القرآن کیا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اور تاریخ القرآن کیا؟ ان علینا جمعہ و قرآن. اور تاریخ القرآن کیا؟ لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور حفاظت قرآن کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو اب دیکھیے تاریخ القرآن، نزول قرآن، جمع القرآن، حفاظت قرآن، کہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ سے تحمل جبریل، تحمل جبریل سے قلب مصطفیٰ، اور قلب مصطفیٰ سے صحابہ کے قلم پہ آیا، صحابہ کے ہاتھوں میں آیا، اور صحابہ کے ہاتھوں سے پھر جو مختلف جگہوں پہ لکھا گیا تھا وہ جمع القرآن کی صورت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آیا، اور پھر آگے نشر القرآن کی صورت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. تو اب دیکھیے ان 6 مراحل سے گزرے ہوئے قرآن کو جو مانتا ہے وہی در حقیقت قرآن کو مانتا ہے. تو یہ آپ نے گویا کہ قرآن کی ساری تاریخ بیان کر دی. تو کتاب القرآن کے 6 ذیلی عنوان. پہلا عنوان قرآن کا تعارف، دوسرا عنوان تاریخ القرآن، پہلی تعریف قرآن، تعارف قرآن، اور اب ہے تاریخ قرآن. اور نسخ القرآن بالقرآن. اب بعض نسخ کے بھی منکر ہیں اور بعض اس نسخ کو تحریف کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اہل سنت بھی قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں. حالانکہ نسخ القرآن بالقرآن، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. اسی طرح کتب علیکم الوصیہ ان ترک خیرا الوصیہ. اب یہ آیات کیا ہیں؟ نسخ القرآن بالقرآن. آداب القرآن، اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ، ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں. آداب القرآن لا یمسہ الا المطہرون. اور آداب القرآن یتلو صحفا مطہرہ. آداب القرآن رتل القرآن ترتیلا. آداب القرآن یتلونہ حق تلاوتہ. آداب القرآن اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. آداب القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا. تو یہ بھی آداب القرآن میں سے ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو پیچھے خاموش رہو. قرات خلف الامام کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. تو ٹھوس قرآن مجید سے دلیل دینے کی عادت بنائیں. اس کے لیے ہم مضامین القرآن کا یہ دورہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آپ نے قرآن مجید کا جب تعارف رکھا، قرآن مجید کی تاریخ رکھی، قرآن مجید کا نسخ بالقرآن ہونا بیان کیا قرآن سے، اور آداب القرآن بیان کیے، تو بتائیے کہ اس سے احقاق حق ہوا یا نہ ہوا، اور باطل فرقوں کا رد ہوا یا نہ ہوا. ایمان بالقرآن. ایمان بالقرآن کیا ہے؟ کہ قرآن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو بما انزل الیہ، رسول ایمان لاتا ہے اس پر جو اس کی طرف نازل ہوتا ہے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ. تو یہ ایمان بالقرآن. ایمان بالقرآن، بعض ایمانیات میں قرآن پر ایمان لانے کو ضروری نہیں سمجھتے. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان بالقرآن بھی لازم اور ضروری ہے. پھر قرآن مجید مشکل ہے یا آسان؟ نصیحت پکڑنے کے لیے آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اب ایک بندہ کہنے لگا کہ قرآن مجید تو آسان ہے، مولویوں نے، علماء نے مشکل بنا رکھا ہے. تو آپ فوراً دلیل قرآن سے دیتے ہیں کہ قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے، نصیحت کے باب میں آسان ہے، قصص کے واقعات میں آسان ہے، اور عبرت اور موعظت کے باب میں آسان ہے.
مسائل میں علماء کی محتاجی اور علم کی اور گرامر کی اور علوم کی ضرورت ہوگی، مسائل تب سمجھ میں آئیں گے، لیکن نصیحت کے لیے کوئی بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اور مسائل یہ تو ہو گیا نا، نصیحت کے حوالے سے قرآن بہت آسان ہے، مسائل کے پہلو سے بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ قرآن سے کیا دلیل دیں گے؟ قرآن سے دلیل دیں گے وما یعقلها الا العالمون لعلمہ الذین یستنبطونہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن مجید سے ٹھوس دلیل دینے کی کوشش فرمائیں۔ میں آپ کو اس جو سبق ابھی عرض کیا ہے گروپ میں، اس کی تصاویر بھی بھیج دیا کروں گا اس فہرست کی، تاکہ آپ کے سامنے یہ آ جائے اور بعد میں آپ گروپ میں سوال بھی اس کے متعلق اگر کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ قرآن مجید کے جو ہے مختلف انداز کی، قرآن مجید کا جب باب ہوگا، کتاب القرآن ہوگا، تو پھر آپ کو اس میں کن کن چیزوں کو سامنے لا کر آپ تقریر کر سکیں گے۔ قرآن مجید کا جب تذکرہ ہوگا تو پہلا ہمارا باب تھا کتاب القرآن۔ میں نے یہ صرف ایک تعارفی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، انشاءاللہ آپ بھی ذوق سے۔ میرا اصل میں ذہن یہ تھا کہ پاک کا ٹائم اور آپ کا ٹائم ہمارا آدھا گھنٹہ فرق ہے، اور آدھا گھنٹہ فرق کا مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ آپ تاخیر سے ہم پہلے ہیں، حالانکہ آپ کا وہ آدھا گھنٹہ تاخیر سے نہیں ہے بلکہ پہلے ہے اور ہم بعد میں ہیں، یعنی ابھی ہمارے ہاں 10:30 ہو رہے ہیں، تو آپ کے ہاں ہمارے جب 10 ہیں تو تب 10:30 ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ذرا آج مسئلہ ہو گیا، تو بہرحال ناغہ نہیں ہوا، آپ حضرات کی شرکت بھی ہو گئی، الحمدللہ ایک اچھی معقول تعداد موجود ہے آپ سب حضرات۔ تو جب گروپ میں یہ بات بھیج دی جائے تو آپ نے پھر اس کو اپنے قرآن پہ ہو سکے تو اس کے نشانات لگا لینے ہیں، یا اس فہرست کو اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے، تاکہ آپ کو بوقت ضرورت ایک چیز کام آتی ہے اور یہ آپ کی گویا کہ گھٹی میں پڑ جائے اور آپ کی عادت بن جائے۔ میں نے پرانے کئی حضرات اپنے اکابر اساتذہ علماء دیکھے کہ وہ قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے، لیکن نظر اتنی گہری تھی کہ کسی نے اردو میں کوئی مضمون بیان کیا ہے اور ترجمہ بیان کر دیا ہے، آیت نہیں آ رہی سامنے، تو ہمارے اساتذہ فی البدی حافظ نہ ہونے کے باوجود آیت فوراً پڑھ دیتے تھے کہ قرآن کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ آپ نے بیان کیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ کسی جگہ پہ کوئی دہشت گردی کا مسئلہ بنا، تو مدارس پہ اور علماء پہ مولانا عبد المجید صاحب دہانوی نور اللہ مرکزہ سے کہ استاد جی ایک عالم نے یہ بات لکھی اور مجھے بڑی اچھی لگی کہ مدارس والے کیوں خواہ اپنی صفائیاں دے رہے ہو، یہ تو منافقین کی شان ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ بنے اور وہ اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات کی، اب عام مضمون بیان کیا تو استاد جی نے فوراً، حافظ نہیں تھے، آیت پڑھی یحسبون کل صیحۃ علیہم العدو، کہ کہیں پر بھی کوئی بات ہو تو چیخنا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منافقین کا فرمایا کہ وتیرہ قرآن نے بیان کیا۔ میں نے اردو کی بات بیان کی، حضرت نے اس پر فوراً قرآن کی آیت کریمہ پڑھ دی ہے۔ تو آپ کو بھی قرآن مجید ہی کو استدلال کے طور پہ سامنے لانا چاہیے، اور اس قرآن کا بیج دل کی زمین میں ڈالنے کے لیے رمضان سے کوئی بہتر موقع نہیں ہے، اور قرآن مجید کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے خطبات کو بیان کرنے کے لیے رمضان سے بہتر کوئی ماحول اور سیزن نہیں ہے۔ میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میری عادت ہے، میں بھی اپنی مسجد میں بیٹھا ہوں لاہور میں، میری عادت ہے کہ رمضان المبارک میں سحری کے فوراً بعد درس شروع کرتا ہوں، اور 20 منٹ کے اندر اس درس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز کے بعد لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ شہری ماحول ہے، دیہاتی ماحول ہو جیسے پہاڑی ایریا ہے، لوگوں کے آنے میں دیر ہوتی ہے، وہاں آپ اپنی ثوابدید سے کوئی بھی ترتیب بنا سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنی
بات عرض کر رہا ہوں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب رات والی ساری منزل ہم بیان نہیں کر سکتے، جتنی منزل پڑی ہو اس ساری کو 20 منٹ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، تو اس میں اہم نکات فہرست میں تفسیر اٹھائی اور اس کی فہرست میں دیکھ لیا کہ کون کون سے اہم پوائنٹس ہیں۔ مثلا اب جیسے کہ آج جو منزل گزری ہے، اب اس میں اہم پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اس میں شروع میں جو منافقین کے پروپیگنڈے رہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے مخلصین پہ وہ پھبتیاں کستے تھے، اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا اور ان کی شناعتوں اور ان کی خباثتوں کا ذکر کیا اور اپنے بندوں کی عزت کا دفاع کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا کہ ہم ان جیسا ایمان لائیں، تو اللہ نے جواب میں ان کو بے وقوف کہا۔ تو اب بتائیے جو صحابہ کو بے وقوف کہے، خدا جواب میں اس کو بے وقوف کہتا ہے، تو اللہ کی عادت پتہ چلی کہ صحابہ کو جو جیسا کہے گا اس کو ویسا سننا پڑے گا۔ صحابہ کو منافق کہے وہ خود منافق ہے، صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف ہے، اور صحابہ کو اگر وہ اس وقت بدبخت کافر کہتے تو خدا جواب میں انہیں بھی کافر ضرور کہتا۔ تو اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پاس جو تفسیر ہے اس کی فہرست میں اہم 3 4 یا 5 ایسے مضامین ہوں گے جن کو آپ 2 3 منٹ میں بیان کر سکے تو 15-20 منٹ میں آسانی سے بیان ہو سکتے ہیں۔ ایک مضامین القرآن کا یہ بھی انداز ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ فہرست میں مضامین کو دیکھیں کہ آپ کی فہرست کیا کہتی ہے۔ آپ نے 1 پارہ منزل پڑھی ہے یا آپ کی مسجد میں 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ کی تلاوت ہوئی ہے، تو اب اس 1.5 پارہ 1.25 پارہ کو جب آپ تفسیر کی فہرست میں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب اس میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ مجھے صرف آپ آدھا منٹ دے دیں، میں آپ کو اس کا عملی ایک نمونہ بتا دیتا ہوں۔ پانی دے پانی۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ میں ایک تفسیر لایا، تو اب آپ اس میں ایک مضمون سورۃ الفاتحہ سے بیان کر دینا کہ سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کی جو طلب کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کی وضاحت آپ صبح درس میں کر دیں۔ ایک یہ بھی مضامین کا انداز میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو ہے نا کہ صراط مستقیم آپ عنوان طے کریں اور پورے قرآن مجید میں صراط مستقیم کہاں کہاں پہ ہے اس کو لائیں، اور ایک ہے رمضان المبارک میں مضامین بیان کرنے میں آپ، اب میرے پاس ایک تفسیر ہے، آپ بھی ایک تفسیر اٹھائیں، تفسیر معارف القرآن یا جو بھی آپ کے پاس ہو جو درس دینا چاہتے ہوں، تو اس فہرست میں آپ دیکھیں گے صراط مستقیم اور منعم علیہم کا مصداق اور مغضوب علیہم اور ضالین کا مفہوم اور مصداق، ٹھیک ہو گیا۔ لفظ عبادت کی تشریح ہو جائے گی، یہ آپ کا گویا کہ ایک مضمون ہو گیا۔ اور آگے چل کر آپ منافقین کے بارے میں جب سورہ بقرہ شروع ہوگی نا تو سورہ بقرہ میں آپ آئیں گے منافقین کے حوالے سے کہ یہ منافقوں کی عادات کیا کیا تھی اور مخلصین پر یہ کس طرح پھبتیاں کستے تھے، ایک مضمون یہاں سے بیان ہو گیا۔ اور آگے چل کر آپ فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات آئے گی، سجد تعظیمی اور سجد عبادت میں فرق اور امت محمدیہ میں سجد تعظیم کی حرمت، یہ چل کر یہ بھی ایک گویا کہ مضمون آپ بیان کر دیں گے۔ اور اس کے بعد عقیدہ عصمت انبیاء اور اس کی تفصیلی بحث، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جہاں لغزش کا
ذکر موجود ہے، وہاں آپ یہ بھی تذکرہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کے سامنے عملاً یہ کیوں دیکھ رہا ہوں فہرست کو، کہ آپ کو پتہ چلے کہ تفسیر بیان کرتے وقت ہم مضامین کو اس انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہم جو منزل پڑھ چکے ہوں اس کی فہرست میں جائیں اور وہاں سے بعض مضامین کو چنیں اپنے وقت کے اعتبار سے اور ان کو بیان کر دیں۔ یہ تو ہو گیا مضامین کا مسئلہ۔ اب اس کو بیان کرنے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے درس قرآن مجید میں بجائے یہ کہ خطابت کے اسلوب کو، جو شیلے اور جذباتی انداز کو اپنانے کے، آپ اس میں زیادہ تفہیم پہ توجہ دیں اور بات کو دل اور دماغ میں اتارنے اور اس کی جو معانی اور مطالب کی جان ہے وہ دل و دماغ میں اتارنے پہ زور دینا ہے، تفہیم پہ زور دینا ہے، خالصتاً ایک فکر، نظریہ اور درس کے انداز میں اس بات کو آگے پہنچانا ہے۔ بے شک جذبات اپنی جگہ پہ ہیں، آواز کا اتار چڑھاؤ اپنی جگہ پہ ہے، کسی درجے میں خطابت کا حسن بھی درس میں دیکھا جاتا ہے، لیکن درس قرآن ہوتا ہے اور عوامی خطابت اور عوامی جلسے سے بیان یا تقریر وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ درس قرآن اور مضامین قرآن کا سبق تھا تو یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اب آپ سب کوشش کریں کہ اپنے اپنے مقام پہ صبح کے وقت درس دے دیں، کل ظہر کے وقت درس دے دیں، تفاسیر دے کے عصر کے بعد درس دے دیں گے۔ جس کا جو مقام ہے سب ارادہ کریں، چھوٹا ہو یا بڑا۔ تبلیغی جماعت کا حلقہ تو لگتا ہی ہوگا نا، تعلیم کا حلقہ تو لگتا ہی ہوگا۔ آپ نے درس قرآن مجید ارشاد فرمانا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں المیہ کیا ہے کہ آیت الکرسی پہ ہمارا نوجوان درس نہیں دے سکتا، سورۃ الفاتحہ پہ درس نہیں دے سکتا، کسی چھوٹی سی سورہ کریمہ پہ، سورۃ العصر پہ درس نہیں دے سکتا، سورۃ القدر پہ درس نہیں دے سکتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا، لمحہ فکریہ ہے۔ تو آپ حضرات نے یہ کام کرنا ہے۔ میں آپ کو فہرست جو کتاب القرآن کے حوالے سے عرض کی وہ گروپ میں بھیج دوں گا، اور ایک سورۃ العصر کا مختصر سا درس جو ہمارے کورس کا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو بھیج دوں گا۔ صرف یہ کہ آپ چلیں اور آپ بولیں اور درس دیں اور اپنے ماحول میں درس قرآن کی صدا بلند کریں، اور رمضان میں ہی اس کا آغاز کر دیں تو سب اپنی اپنی اس اعتبار سے ضرور حاضری گروپ میں لگوائیں، ارادے کے طور پہ کہ انشاءاللہ میں بھی درس دوں گا، میں بھی درس دوں گا، میں بھی درس دوں گا۔ مختصر سا درس قرآن مجید آپ سب حضرات نے روزانہ کے اعتبار سے دینا ہے، للہ فی اللہ دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، زندہ باد مردہ باد کے نعروں سے نکل کر۔ تھوڑے لوگوں پریشان نہیں ہونا، زیادہ لوگوں خوش نہیں ہونا، ہزاروں ہوں ایک کے لیے دینا ہے، ایک بندہ ہو تب بھی درس ایک کے لیے دینا ہے۔ اور درس قرآن مجید میں افادے سے زیادہ مد نظر ہونا چاہیے۔ افادہ ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، اور استفادہ کہ مجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ او بھائی آپ جب درس قرآن کے لیے بیٹھیں گے، اب میں آپ کو اگر یہ سبق عرض کر رہا ہوں تو اس کا مجھے ذاتی طور پہ بھی تو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ آپ درس قرآن کے لیے جب محنت کریں گے، تیاری کریں گے، آپ درس قرآن کے لیے تفسیر کو دیکھیں گے تو یقین جانیے کہ فائدہ پہنچانا تو رہا، اپنی جگہ آپ کو از خود بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ جب افادہ سے زیادہ استفادہ مد نظر ہوتا ہے تو پھر انسان قلت سے پریشان نہیں ہوتا، مجمع کی کثرت سے خواہ مخواہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہنی تھی، سبق کل ہونا تھا، لیکن آج میں نے یہ چند بکھری باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ ان کو مرتب فرما دے اور ہمیں بھی قرآن کے ساتھ اللہ منظم کر دے۔ ایک اللہ والے نے شعر لکھے وہ سناتا ہوں اور اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں، چونکہ میرا ارادہ ہی آج بالکل اختصار کا تھا اور اتنی بات ہو گئی کہ علوم دو جہاں کے سب خزانے کھول کے رکھ دوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ علوم دو جہاں کے سب خزانے کھول کے رکھ دوں، سنو میری کہ میں 7 آسمان سے ہو کے آیا ہوں، پڑھو مجھ کو میں تم کو عظمتوں کے راز بتلا دوں، میرا بر ہوں مقام لا مکان سے ہو کے آیا ہوں، مجھے چومو لب شیریں دہن کی چاشنی لے لو، میں قرآن ہوں نبوت کی زبان سے ہو کے آیا ہوں، مقام و مرتبہ کیا پوچھتے ہو مجھ سے، میرا اے جہاں والو
جہاں پہنچے نہ جبریل امی وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں فاش گویم درد مزمرست ای کتاب نیست چیز دیگرست، کہ ایک راز میرے سینے میں پوشیدہ ہے، میں بہت عرصے سے اس کو سینے میں دبائے بیٹھا ہوں، لیکن اب اس کو کھول دینا چاہتا ہوں۔ وہ راز کیا ہے کہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ اور شے کا مطلب یہ اللہ کا کلام، اللہ کی تقریر، اللہ کے خطبات، اللہ کا تکلم، اللہ کی باتیں ہیں۔ اور اللہ کی باتوں اور اللہ کے خطبات ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کا حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم بھی ان سے آگے خطبات کریں، ان سے آگے بیانات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کے ذوق شوق میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے سحری کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا ہے، اور تراویح بھی آپ نے پڑھی ہے، لیکن پھر بھی ایک اچھی معقول تعداد سے یقین جانیے مجھے بھی کہ آپ میرے ابا جان آوان دامت برکات العالیہ ان کا نام لے کر آپ دعا کریں گے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم اور دائم رکھے، اور ان کی دعاؤں میں سے آپ سب کو ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب